بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو آج کل سیاست پہ چھائے ہوئے ہیں، اور سر فہرست جو پچھلے 10-15 روز کے اوپر ایک ٹاپک ہے وہ ہے سول ملٹری ریلیشنز۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ فوج اور سویلین گورنمنٹ کے تعلقات ابھی کیسے ہیں، اور ماضی میں ان کے اندر اور اب میں کیا فرق ہے؟ ندیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان میں سول اور ملٹری ریلیشن کی ایک مسئلہ رہا ہے ہمارا، اور وہ ہم سارے تاریخ جانتے ہیں۔ 1958 سے جب مارشل لاء لگا، اور اس کے بعد پھر جب جمہوریت آئی، اور پھر وہ مارشل لاء، تو ایک پورا ایک تاریخ ہے۔ پہلے صرف ایک چیز کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ماضی میں اگر کوئی غلطیاں ہوئیں، کسی آرمی چیف نے غلطی کی، تو کیا ہمیشہ کے لیے ساری آرمی کو برا بھلا کہنا ہے؟ کیا اگر جسٹس منیر نے غلط فیصلہ کیا تو کیا اس کے بعد جوڈیشری کو ساری زندگی ہم نے برا بھلا کہنا ہے؟ کیا اگر پولیٹیشنز یہ چوری کر کر کے پیسہ ملک کا باہر لے کے جاتے ہیں تو سارے پولیٹیشنز برے ہیں؟ قائد اعظم بھی پولیٹیشن تھے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ملک صرف ماضی ہوتا ہے سیکھنے کے لیے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ہم نے سیکھا یہ ہے کہ ملٹری کا کام گورنمنٹ چلانا نہیں ہے۔ مارشل لاء ایک اگر جمہوریت نقصان دے رہی ہے ملک کو، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ جمہوریت کی جگہ مارشل لاء آ جائے، اس کا مطلب کہ جمہوریت کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسی طرح اگر جوڈیشری کے اندر غلط فیصلے ہو رہے ہیں، یا چیف جسٹس ایک ایسا آ جائے جو کہ غلط فیصلے کرے یا ملک میں پروٹیکٹ نہ کر سکے کمزور کو طاقتور سے، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ جوڈیشری کو کنڈیم کر دیں، اس کو بہتر کریں۔ اور اللہ کا کرم ہے، جوڈیشری ہماری ایوالو کرتی گئی ہے، اسی طرح ہماری فوج بھی ایوالو کرتی گئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ سول ملٹری ریلیشن ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہتر ریلیشن ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ پاکستان کی فوج آج مکمل طور پہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہے۔ آج ہارمنی فوج اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں کیوں ہے؟ کیونکہ اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں۔ آج جو ایک گورنمنٹ، آج جو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ اپنی منشور جو انہوں نے الیکشن میں لوگوں کے سامنے رکھا تھا، اپنے منشور کے مطابق کام کر رہی ہے، اور فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے۔